اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کافی ساری بات کی کہ قیامت کیا ہوتی ہے، جنت کیا ہوتی ہے، جہنم کے بارے میں بات کی۔ یہ سارے معاملات ہمارے آخرہ کے ریلیٹڈ ہیں، اس کے بارے میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے ذہن نشین ہونے بڑی ضروری ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس چیز سے گزرنا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں۔ تو یہ ساری چیزیں سائیکولوجیکلی بڑا ضروری ہیں انسان کو سمجھنی۔ انہی میں سے آخرت کا ایک منظر ہے سورہ الحدید کے اندر، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 12 سے لے کے 15 تک۔ تو اس کے اندر ہمیں پل صراط سے جو گزرنا ہے ہر انسان کو، چاہے وہ جہنمی ہے چاہے جنتی ہے، وہ ایک حد ہے جہاں سے گزر کے جانا ہے۔ جو اس سے گزر جائے گا تو آگے جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اور جو وہاں پہ نہ گزر سکا وہ وہاں سے کٹ کے نیچے جہنم ہوگی، اس میں گر جائے گا۔ یہ نقشہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے سورہ الحدید کے اندر، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا معاملہ، کیسے گزریں گے، اس کے لیے ہمیں اعمال صالح کرنے ہیں، اور ایمان کی روشنی لے کے آخرت میں ہمیں جانا ہے، تبھی ہمیں یہ سارے معاملات ہم طے کر پائیں گے۔ کیونکہ یہاں پہ اس چیز کا ذکر آئے گا کہ اس سے گزرنے کے لیے ایمان کی روشنی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو دل میں نور اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو لے کے جانا وہاں پہ بڑا ضروری ہے۔ تو بلا تاخیر ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ میں ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو ترجمہ ہے، جس دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہے، فرمایا جائے گا آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب گویا کہ جیسے ہم نے بات کی کہ آخرت میں ایک ایسا دل اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کے حاضر ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ دل اصل میں شاید اس جسم کا نہیں ہے، یہ اس روح کا مرکز ہے روحانی طور پہ، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قلب سلیم لے کے آؤ میرے پاس۔ تو یہ اس دل کا نور ہوگا، اس کی نور، کیونکہ ہم روشنی بھی کہتے ہیں، تو یہ روشنی کی ہی ایک نوعیت ہوگی کہ جو ہمارے دل سے نکل رہی ہوگی وہ ہمارے آگے بھی روشنی کرے گی، ہماری دائیں جانب بھی دوڑا ہوگا۔ تو اسی سے ہم ایک پل صراط ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ گپ اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے اندر پل بھی بڑا بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اور نیچے جہنم ہے۔ تو وہاں پہ کوئی رستہ دکھانے کے لیے صرف وہی ایمان ہوگا، دل میں نور ہوگا، جس سے انسان وہ رستہ دیکھے گا۔ تو اب اس سے جب وہ کراس کر لیں گے تو بتایا کہ اس سے آگے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو انسان دیکھیں کہ جب بھی تفریح کے لیے جاتا ہے تو ایسے مقامات چوز کرتا ہے جہاں پہ گرینری ہو، جہاں پہ نہر ہو، جہاں پہ پانی بہ رہا ہو، دریا بہ رہا ہو، تو انسان کو وہ منظر بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اسی انسان کے اندر کی جو خواہشات ہیں اس کی ہی عکاسی کی جا رہی ہے کہ وہ کیسی جنتیں ہیں، اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جب پار کریں گے تو ایسی جنتوں میں جائیں گے۔ تو ہوگا کیا، اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کر کے دوسری طرف سے بتایا جا رہا ہے اگلی آیت نمبر 13 کے اندر، کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو۔ جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ تو یہ وہ کنٹراسٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک عین اسی طرح مثال سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ خوب اندھیرا ہو، جنگل میں بندہ جا رہا ہو اور ایک بندہ ہو جس کے پاس کوئی ٹارچ اور روشنی کا انتظام ہو۔ اب وہ پھونک پھونک کے قدم رکھے گا، دیکھے گا کہ میں کہاں پہ رکھوں، آگے گھڑا تو نہیں ہے، اس میں تو نہیں گر جاؤں گا، یا کوئی اور ہرڈل تو نہیں ہے اس سے میں بچ لوں۔ اب جس کے پاس تو وہ روشنی ہے وہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے اور وہ اس کو کراس کر لے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے، خاص طور پہ یہاں پہ جن کو بتایا جا رہا ہے، اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ منافق مرد اور منافق عورتیں، کہ جو دنیا میں تو دم بڑھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کو جانتا تھا، تو خاص طور پہ منافقوں کو اور جو کفار ہیں،
کفار کا تو پہلے ہی ہو گیا نا کہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ سیدھا جہنمی ہیں، ان کا فیصلہ کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ وہ ایک چھلنی لگی ہوئی ہے جہاں پہ مزید فلٹر ہو رہے ہیں لوگ کہ ان میں منافق کون سے ہیں۔ اب وہ جو نور والے ہوں گے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے، جن کے دل میں ایمان ہوگا، ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں بھی ساتھ اپنے رکھ لو، ہمارے پاس تو اپنی روشنی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے تو ہم بھی یہ سفر طے کر لیں گے۔ تو وہ جو ایمان والے ہوں گے وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں اس دن کہ جی پیچھے لوٹ جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، یہ جو نور ہے یہ تو ہم دنیا سے کما کے لے کے آئے، تو وہاں جاؤ، اگر تمہیں جانا ہے تو وہاں سے یہ لے کے آؤ، یہاں پہ پیدا ہونے والی چیز نہیں، نہ ہی یہ تمہارے کام آئے گی۔ اسی بحث مباحثے میں وہ جھگڑے ہوں گے، اور جب ہی ان کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور وہ دیوار جو ہے وہ کہہ لیں کہ دونوں کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا، اور دیوار کے بیچ میں ایک دروازہ بھی بتایا گیا، اور دروازے کی ایک طرف رحمت ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اب ایک طرف جہاں پہ رحمت ہے یہ وہی مسلمان ہیں جن کے دلوں میں نور ہے، اور جو دوسری طرف ہیں ان کے لیے عذاب ہے، وہ جو منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 14 کے اندر ہے کہ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے تو اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور بڑے بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو اب جس طرح دنیا میں ہوتا ہے اسی طرح یہ آہو پکار کریں گے، ایک دوسرے کو واسطے دیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے تھے، وہی پرانے رشتے ناطے جو ہیں وہ یاد کروائے جا رہے ہیں کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ اب منافق کا خاص طور پہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس کا سٹیٹس مسلمان ہی ہے، اگر وہ لکھ دیتا ہے اپنے شناختی کارڈ کے اس کھاتے میں کہ میں مسلمان ہوں، میرا اسلام ریلیجن ہے، تو وہ مسلمان ہی کنسیڈر ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اس کے دل میں جو منافقت ہے، تو وہ منافقت کا یہاں پہ مزید جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا، اور اندر ہی اندر مسلمانوں کے نقصان میں رہتے منتظر رہتے تھے، کبھی کوئی نقصان آئے، دکھ آئے تو آپ اندر ہی اندر خوشی ہوتی تھی تم لوگوں کو، اور شک میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، یہ کتاب پتہ نہیں اللہ کی ہے کہ نہیں، یہ قیامت پتہ نہیں کل کو قائم ہونی ہے، یہ کوئی جنت ہے، یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے دنیا میں مزے لوٹنے سے۔ تو یہ سارے کے سارے جو دھوکے تمہیں دے رہا تھا، یہ بڑا ہی فریبی وہ شیطان تھا جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا رکھا، اور تم اس کی باتیں مانتے رہے۔ وہ تو یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں اس سے انسان کو مایوس کرتا ہے، اور طرح طرح کے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو اس بڑے فریبی نے تمہیں فریب دے دیا۔ تو اگلی آیت میں کنکلوژن ہے کہ آیت نمبر 15 میں، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کھلے کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ اس دن کوئی لین دین کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی رشتہ داری، کوئی کسی سے فدیہ کو مال کی مد میں لے کے جان چھڑا دی جائے۔ دنیا جیسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی گیا، کوئی سیٹ ہے، کوئی پیسے والا ہے تو وہ پیسہ دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے، جو غریب ہے وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ تو وہ والا معاملہ اس دن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کسی سے کوئی فدیہ لے کے کام نہیں، یہ وہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں انہوں نے کمایا۔ تو اب جو بندہ ایمان لے کے، قلب سلیم لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، وہ ایمان کی روشنی سے اس پل صراط سے گزر جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہوگی اس دن اس کے وہ کچھ کام نہیں آئے گی، نہ ہی اس کو کوئی واسطہ کام آئے گا، نہ ہی ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ اور وہ جو کافر ہیں اور یہ منافق ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور آگ ہی ان کی ساتھی ہے۔ اور خود ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ برا ہے تو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح سے برا ہے۔ سمٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک مشکل گزاری ہوتی ہے اور دوسرے نے کم گزاری ہوتی ہے، تو کم والے کو وہ زیادہ والا بتا رہا ہوتا ہے کہ تم نے ابھی تک وہ مشکل نہیں دیکھی جو میں نے دیکھی ہے، اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی مشکل اور ایسا برا ٹھکانہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ برا ٹھکانہ ہے، تو اس کی سچائی اور صداقت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہی برا ٹھکانہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنے کی، اچھے مسلمان بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے کی، اس کا اسلوب سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پل صراط والا معاملہ ہے، جو سختی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو کراس کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔